بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اساتذہ کے حقوق العباد کے اندر، جس طرح کہ پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، لیکن ہم نے جو ہمارے سلیبس میں جو ہیں وہ ہم نے جو یاد کرنے ہیں وہ ہیں والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق۔ بس تو والدین کے حقوق ہم پڑھ چکے، آج ہم پڑھیں گے اساتذہ کے حقوق۔ معاشرے کی اصلاح و ترقی میں استاد کا کردار بہت اہم ہے۔ معاشرے کی اصلاح و ترقی میں استاد کا کردار بہت اہم ہے۔ اسلام میں استاد کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں، جن میں سے چند حقوق ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ نمبر 1، استاد کا مقام و مرتبہ۔ شاگرد کا فرض ہے کہ اپنے استاد کا مقام و منصب سمجھے، کیونکہ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا فرمایا، تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس پیشے کو۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے استاد ہونے پر فخر ہے، استاد ہونے پر فخر ہے۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو معلم بنا کر بھیجا گیا، تو یہ اس کی جو ہے وہ پیشے کی خوش بختی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو معلم ہونا ایک فخر کی بات ہے، ایک احترام کی بات ہے، جو شریعت کی طرف سے جو ہے وہ انسان کو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ نمبر 2، ادب و احترام۔ شاگرد کا فرض ہے کہ استاد کا ادب و احترام کرے۔ استاد چونکہ روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے استاد کے ادب اور احترام میں ہی بھلائی اور کامیابی ہے۔ من لا ادب لہ لا دین لہ، جو ادب نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اسی لیے استاد کا خاص طور پر والدین، اساتذہ، بڑے، ان سب کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے۔ حقیقی باپ بچے کو بوجہ پیدائش زمین میں لاتا ہے، جبکہ استاد اسے علم و فن کے ذریعے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ لہذا استاد کا ادب و احترام حقیقی باپ کی طرح لازم و ملزوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، جو تیری ولادت کا، پیدائش کا سبب بنا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ یعنی حضور نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، یعنی ان کا ادب و احترام تجھ پر ضروری ہے۔ ایک وہ باپ جو تیری موجودگی کا سبب بنا، اور وہ دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دے دی یعنی بیٹی کا نکاح کر دیا آپ کے ساتھ، تیسرا وہ استاد جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ تینوں لوگ تیرے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہے۔ چنانچہ استاد کو اپنے طلباء و طالبات کے لیے روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ نمبر 3، اطاعت و خدمت۔ طالب علم کا فرض ہے کہ استاد کے ہر معاملے میں اطاعت اور خدمت بجا لائے، کبھی بھی نافرمانی نہ کرے۔ اگر شاگرد استاد کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا تو استاد کے دل میں اس کے لیے مزید محبت، دلچسپی پیدا ہوگی۔ استاد کی قدر و منزلت کا اندازہ حضرت علی کے اس قول سے آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من تعلمت منہ حرفا فانا عبدہ، جس شخص نے مجھے ایک حرف پڑھایا تو اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ کتنی بڑی بات کر دی، ایک حرف اگر کوئی مجھے سکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، تو میں اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہوں۔ اس لیے استاد کی خدمت گزاری کا شرف طلباء کے لیے باعث فخر ہے۔ خوشی غمی میں شریک ہونا، استاد کی خوشی میں شریک ہوں، استاد کی غمی میں کوئی پریشانی ہے اس میں آپ شریک ہوں، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور استاد کے حقوق میں سے بھی یہ ایک حق ہے۔ حسن ظن، شاگرد کا اہم فریضہ ہے کہ استاد کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ اگر کبھی استاد سختی بھی کرے تو صبر و تحمل سے برداشت کرے۔ استاد کی عیب جوئی نہ کرے، ورنہ علمی فیض سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ اپنی ذہانت پر، اپنے علم پر انسان کو کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کی عزت اور اس کا احترام بہت ضروری ہے۔
استاد کی سختی اور نرمی طلباء کی اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے سب کے بارے میں برا گمان رکھنے سے منع کیا ہے، جبکہ استاد تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے متعلق برا گمان مت رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کیا ہوگا، اس طرح کے گمان، غلط خیالات کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں ایسے سوچتے رہیں وہ ایسا ہونا، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ گمان نہ کرو، غلط گمان نہ کرو لوگوں کے بارے میں، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ دعا خیر و مغفرت، شاگرد کا فرض ہے کہ اپنے اساتذہ کے حق میں دعا خیر کرتا رہے، کیونکہ استاد اس کا بہت بڑا محسن ہے، اس لیے اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ استاد فوت ہو جائے، اس کے جنازے میں شامل ہو، اس کی تدفین کے لیے قبرستان جائے اور ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ نمبر 7، بے جا سوالات سے گریز۔ یہ جو فضول سوالات، بیکار سوالات جس کا نہ دنیا سے کوئی فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، ایسے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے تو حضور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور بعض جگہ حضور نے بھی منع فرمایا کہ تم سے جو پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ بے جا سوال کرتے تھے، بیکار، جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی۔ بے جا سوالات کرنے سے جو ہے وہ انسان ہمیشہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شاگرد کا فرض ہے کہ استاد سے فضول اور بے جا سوالات سے پرہیز کرے، ایسی بات کبھی نہ کرے جس سے استاد کے مقام و منصب میں کمی آئے، ہمیشہ اچھی بات کہے یا استاد کے سامنے خاموشی اختیار کرے۔ ضرورت سے زائد باتوں سے روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، فضول باتیں کرنے اور کثرت سے سوال کرنے سے رک جاؤ۔ بیکار باتیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، فضول قسم کی باتیں، اس طرح کی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ فکر و عمل کی اصلاح، استاد نئی نسل کی صحیح نشو نما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈلتی ہے۔ جو معیار استاد بچے کو دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، وہی معیار آگے لے کر وہ چلتا ہے۔ دراصل اساتذہ اقوام کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ استاد خلوص نیت سے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرے تو طلبہ و طالبات میں بھی ضرور نکھار آتا ہے۔ معلم اور طلباء کی مثال، معلم کی حیثیت علم کی بارش کی طرح ہوتی ہے، اور طلباء کی مثال زمین کی طرح ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ معلم اور متعلم کا باہمی تعلق خلوص نیت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے دونوں ہی اپنے حقوق و فرائض کو پہچانیں۔ استاد کے احساسات، استاد کی احسان شناسی، مسلم معاشرے میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اسلام نے استاد کو وہ مقام دیا جو کسی مذہب نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا۔ چونکہ استاد انسانی زندگی کو سنوارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اسے معمار قوم کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اساتذہ کے حقوق پڑھے، استاد کا ادب و مقام و مرتبہ، ادب و احترام، اطاعت و خدمت، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، حسن ظن رکھنا، دعائے خیر و مغفرت کرنا، بے جا سوالات سے گریز کرنا، فکر و عمل کی اصلاح، معلم اور طلباء کی مثال، استاد کے احساسات، استاد کی احسان شناسی۔ تو یہ تھے اساتذہ کے حقوق۔ اب ان کو ہم اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور انشاءاللہ اپنے اساتذہ کی ان کا ادب اور احترام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔